अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की जो 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इन ख़बरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सअप कर दें, हम आपको वहाँ भी वो लिंक सेंड कर देंगे। जो आज की दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये भारत से है। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है, जहाँ पर 3 रोज़ा शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो कॉन्फ्रेंस है दहशतगर्दी के हवाले से वो हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर पाकिस्तान भी शरीक है, चीन, रूस, अफ़गानिस्तान भी शरीक है। अफ़गानिस्तान का जो एम्बेसडर है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बतौर मुबस्सिर शरीक है और सेंट्रल एशिया की जो 4 रियासतें हैं उनके ज़िम्मेदारान भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हैं। पाकिस्तान से एक 3 रुकनी वफ़द पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना है। इसके हवाले से नाम सामने नहीं आए कि कौन कौन लोग हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सादार हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहली मरतबा पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी के हवाले से शंघाई कॉपरेशन या शंघाई ताउन तंजीम के तहत इजलास हो रहा है, इसमें पाकिस्तान पहली दफ़ा शरीक हो रहा है। इस पर नाज़रीन काम काफ़ी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से भारत नवाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उस वक्त तक ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते जब तक कि कश्मीर का स्टेटस बहाल ना कर दिया जाए। कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का जो फैसला है उसे भारत वापस ना ले ले और कश्मीर की ज़मीन कश्मीरियों के लिए रहने दी जाए और हिंदुओं को जो डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं वो बंद कर दिए जाएँ, तब तक पाकिस्तान ताल्लुकात बहाल नहीं करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भारत के साथ तिजारती और दीगर ताल्लुकात बहाल कर लिए गए हैं जो जिससे कश्मीरियों की जो दिल हैं वो रंजीदे हैं और कश्मीरी इस पर काफ़ी अफसुर्दा हैं। नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक के रूस के जो फ़ौजी हैं वो बड़े पैमाने पर कत्ल किए गए हैं। तकरीबन 27,700 फ़ौजी रूस के यूक्रेन ने कत्ल कर दिए हैं। 200 एयरक्राफ्ट्स गिराए गए हैं, तबाह किए गए हैं। 165 फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स गिराए गए हैं। 427 गालिबन 427 ये फिगर्स हैं जो ड्रोन तैयारे हैं वो गिराए गए हैं और इसी तरह से 1300 टैंक्स तबाह किए गए हैं और छोटी बड़ी गाड़ियां भी बड़े पैमाने पर तबाह की गई हैं। यूक्रेनी फ़ौज दावा करती है कि रूसी फ़ौज को खारकीव के इलाके में पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है और रूसी फ़ौज को खारकीव के इलाके से निकाल कर सरहद की तरफ धकेल दिया है और यूक्रेनी फ़ौज रूसी फ़ौज के मुकाबले में सरहद पर जा पहुंची है। ये नाज़रीन किराम आदाद शुमार यूक्रेन की जानिब से जारी हुए हैं, जबकि अगर रूस की बात की जाए तो रूस भी 27,000 से ज़्यादा यानी 30,000 से ज़्यादा यूक्रेनी फ़ौजों को कत्ल करने का दावा करता है। 1,000 से ज़ायद फ़ौजी हेलीकॉप्टरों को, जंगी जहाज़ों को, ड्रोन तैयारों को तबाह करने का दावा करता है और इसी तरह से 2,000 से 3,000 टैंकों को तबाह करने का दावा करता है। ये जंग तीसरे महीने को बल्कि चौथे महीने में दाखिल होने वाली है। 3 महीने मुकम्मल होने वाले हैं इस जंग को। 24 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू हुई थी। इस जंग से यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। रूस भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बरतानिया के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट में कहा है कि 1/3 रूसी फ़ौज कत्ल हो गई है, लेकिन रूस इसकी नफ़ी करता है और रूस का ये दावा है कि वो इस जंग के अंदर कामयाब हो रहा है। अमरीका, यूरोप, मगरब बड़े पैमाने पर असलहा यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन इन सब का मुकाबला तने तनहा रूस कर रहा है। रूस का ये दावा है और रूस ने यह भी कहा है कि अगर मगरब और यूरोप बाज नहीं आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ हम एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी ख़बर है ये रूस ही से है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ताज़ा बयान दिए है और यह बयान बुनियादी तौर पर फ़िनलैंड और स्वीडन के नेटो के अंदर शमूलियत के हवाले से सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि नेटो की तोसी से नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक में फ़ौजी तनसीबात से ख़तरा है। पुतिन ये कहते हैं कि जो हमारी सरहदों पर जो यूरोप के पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर नेटो और मगरब और अमरीका बड़े पैमाने पर असलहे की तनसीब करता है, फ़ौजी तनसीबात करता है, मिसाइल लगाता है, तो इससे रूस की सलामती को ख़तरा है। रूस इसकी इजाज़त नहीं देगा। हाँ, अगर कोई मुल्क नेटो के अंदर शामिल होता है
یورپی یونین میں داخل ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں سویڈن اور فن لینڈ کی یورپی یونین یا نیٹو کے اندر جو شمولیت ہے اس کے خلاف اعتراض اٹھا دیا ہے پیوٹن نے، اور کہا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یوکرین کی طرح جو فن لینڈ اور سویڈن ہے ان پر بھی روس حملہ کر کے ان کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نیٹو اور امریکہ آنا چاہتے ہیں اور روس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے اندر ایک نیا قانون منظور ہونے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا جرم ہے اور عراق کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ عراق کے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ مسودہ سامنے آیا ہے، اور اکثر عراقی پارلیمنٹ کے اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور مزید بھی اس قانون کو عملی طور پر لاگو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے گہرے مراسم بڑھ رہے ہیں، بالخصوص یو اے نے، بحرین نے، یہاں تک کہ سعودی عرب کی بات ہے، اور مراکش اور دیگر ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات وسیع کیے ہیں، جس کی وجہ سے عراق کے اندر اسرائیل کی مخالفت بڑھ رہی ہے، اور پاکستان پر بھی پریشر ہے، اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں پاکستان سے ایک لابی بھی گئی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن شرم آنی چاہیے پاکستان کے ان ضمیر فروشوں کو جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں فلسطین کے مقابلے میں۔ ان سے تو عراق اچھا ہے جہاں کی عوام تھوڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسرائیل کو اور اسرائیلی مظالم کی وجہ سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے خفیہ ادارے یوکرین کے اندر اور افغانستان کے اندر ناکام ہوئے ہیں۔ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے، امریکہ کی ایجنسیاں افغانستان کی جنگ میں، یوکرین کی جنگ میں درست انداز سے نہیں لگا پائی ہیں، اور وہ صحیح طرح سے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی نہیں کر پائی ہیں، ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے اب امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، ان کے اندر ڈھانچوں میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور یوکرین میں امریکہ کو، جو بائیڈن انتظامیہ کو بڑی سبکی ہوئی ہے، اس وجہ سے ایجنسیوں میں تبدیلیاں کی جائیں اور نئے سرے سے ایجنسیوں کی تشکیل کی جائے۔ یہ فیصلہ امریکہ سے سامنے آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ براہ راست افغانستان کی جنگ کے اندر اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے، اور یوکرین کے اندر بھی شکست کو تسلیم کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے مجاہدین کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر چھاپہ مار کارروائیوں کے اندر عام کشمیریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ OIC کی جانب سے کشمیر میں جو نئی تقسیم بندی ہے یا حلقہ بندیاں ہیں اور کشمیر کی شناخت مٹانے کے جو منصوبے ہیں، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ OIC کے اس بیان پر بھارت نے کہا ہے کہ OIC کشمیر کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی مخالفت ہم کرتے ہیں، OIC کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر بھارت کا قبضہ ہو رہا ہے، اور پاکستان بھی اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر پا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ چائنا اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ ہے، بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چین نے اروناچل پردیش جو بھارت کی سٹیٹ ہے اس کے بارڈر پر خطرناک تعمیرات شروع کر رکھی ہیں، اور بھارتی علاقوں پر چائنا قبضہ کر کے ملٹری تعمیرات کر رہا ہے، اپنے شہر بسا رہا ہے، جس پر بھارت نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوسری طرف سے بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت کی ریاست پنجاب میں فوج کو، پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خالصتان کی تحریک سے وابستہ جو سکھ لوگ ہیں وہ حملے کریں گے، دھماکے کریں گے، اور وہ آزادی کے لیے نئی کمپین شروع کیے ہوئے ہیں، نئی موومنٹ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے خلاف یہ الرٹ کیا گیا ہے فوج اور پولیس کو۔ ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ یمن کے اندر 6 سال کے بعد جو یمن کا دارالحکومت صنعا ہے، وہاں کے ایئرپورٹ کو عام پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یمن کے اندر سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جو لڑائی ہے پچھلے 6-7 سال سے وہ جاری ہے، اور اس لڑائی میں عارضی طور پر جنگ بندی ہوئی ہے، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، صلح کے لیے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور یمن اور سعودی عرب کی جنگ کو ختم کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، اس جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے یمن اور سعودی عرب مستحکم ہو جائیں گے، وہاں پر امن آ جائے گا۔ ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے
یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کے خفیہ اداروں کی تازہ کارروائی میں 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے، جن سے بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی فوج کی ایک کارروائی کے اندر ہے ان دہشت گردوں کو بھی مار ڈالا گیا ہے جو گزشتہ روز وزیرستان کے اندر ہے، جنہوں نے خود کش دھماکہ کروا کے 3 بچوں کو اور 3 پاکستان کے فوجیوں کو شہید کروایا تھا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے خفیہ ادارے کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA کے خلاف بھی آپریشن کر رہی ہے، جس کے خود کش دھماکہ کرنے والی خواتین کو اور اسی طرح سے دیگر دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کے جو بادشاہ فوت ہوئے تھے، ان کی وفات کے بعد اب جو نئے بادشاہ بنے ہیں محمد بن زائد النہیان، ان سے ملاقات کے لیے مختلف ملکوں سے سربراہان مملکت کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بادشاہ کی تعزیت بھی کی جا رہی ہے وفات پر، اور نئے بادشاہ کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے UAE کا دورہ کیا ہے، محمد بن زائد سے ملاقات کی ہے، اور اسی طرح سے جو بائیڈن حکومت کی جانب سے بھی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے، جس میں نائب صدر امریکہ کی کملا ہیرس شامل ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر آفیشلز ہیں، اور امریکہ اور UAE کے تعلقات بحالی کے لیے بھی اس وفد کو بھیجا گیا ہے، کیونکہ UAE اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس وقت سے کشیدہ ہیں جب سے امریکہ نے F-35 جنگی طیارے متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے سے انکار کیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے یہ تھی اب تک کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی رائے مفید ثابت ہوگی، اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے دیں یا آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، آپ کی رائے ہم تک پہنچ جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمارا نیا YouTube چینل ہے نیوز کی دنیا، اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جا کر لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح سے میرا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدی کے نام سے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔